بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ ایک گنہگار نوجوان کے جنازے کی عجیب کہانی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابراہیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان گناہوں بھری زندگی بسر کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں اسے ایک سخت قسم کی بیماری لاحق ہو گئی اور اسے مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ جب اس کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور سخت کمزوری لاحق ہو گئی اور اس کی بیماری اس کی برداشت سے باہر ہو گئی اور سوائے مدد خداوندی کے اس کا کوئی علاج باقی نہ رہا، تو اس نے انتہائی غمگین آواز کے ساتھ اپنے رحیم و کریم رب کے حضور کچھ اس طرح سے التجا کی: اے میرے پروردگار، مجھ پر نظر رحمت فرما اور میرے گناہوں سے درگزر فرما اور مجھے اس بیماری کی سخت تکلیف سے نجات دلا دے۔ اے میرے مالک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اب کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، میری مدد فرما۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی توبہ بے حد پسند ہے۔ اس خالق نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرما لی اور اسے شفا عطا فرما دی اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ لیکن انسان تو ہے ہی غلطی کا پتلا، وہ اپنی توبہ بھول گیا اور پھر سے گناہوں اور بدکاریوں کی ابتدا کر لی اور پہلے سے بھی زیادہ نافرمانی کی۔ اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے پھر سے اسے بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اس نوجوان نے پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ اے میرے پروردگار، اب پھر کبھی گناہ نہیں کروں گا، بس ایک بار اور میری بخشش فرما دے اور مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر اس کو شفا عطا فرما دی اور وہ صحت یاب ہو گیا، لیکن ایک بار پھر غفلت کا شکار ہو گیا اور پہلے سے بھی زیادہ گنہگار اور نافرمان ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اسے بیماری کی آزمائش میں مبتلا کر دیا، لیکن اس بار مرض بے حد شدید تھا۔ اس نے بڑی درد بھری آواز میں اپنے رحمان و رحیم کو پکارا اور ایک بار پھر بیماری سے شفا مانگی اور اپنے گناہوں سے توبہ کی کہ اے میرے مولا، میں پھر کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پھر اپنا کرم فرمایا اور اسے صحت عطا فرما دی۔ ایک بار پھر وہ تندرست ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی پہلے سے بھی زیادہ غافل ہوا اور سخت گناہوں میں پڑ گیا۔ ایک مرتبہ اس کی ملاقات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو گناہوں میں مشغول دیکھا تو اسے فرمایا: اے نوجوان، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ مت بھول کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے جواب دیا: اے حسن، مجھ سے دور رہیے کہ میں تو مصیبت و آفت میں ہوں اور دنیا کو خوب ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: خدا کی قسم، اس نوجوان کی موت بہت قریب آ گئی ہے۔ موت کے وقت اسے بہت پریشانی ہوگی، نزاع کی سختیاں اسے بہت تنگ کریں گی۔ ایک روز حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے درمیان تشریف فرما تھے کہ اس نوجوان کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے حسن، میں اسی نوجوان کا بھائی ہوں جسے آپ نے نصیحت فرمائی تھی۔ میرے بھائی پر موت منڈلا رہی ہے اور وہ سخت تکلیف میں ہے، اس پر نزاع کی کیفیت طاری ہے اور وہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ چلو چل کر اسے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے گھر کی جانب چل دیے
اور دروازے پر پہنچ کر آپ نے دستک دی۔ اندر سے اس نوجوان کی ماں نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں حسن ہوں۔ یہ سن کر وہ بوڑھی بولی، اے حسن، تمہیں کیا چیز میرے دروازے تک لائی؟ تم ایک نیک بخت ہو، جبکہ میرے بیٹے نے تو ساری زندگی گناہوں میں مبتلا کر کے گزار دی اور حرام کاموں میں پڑا رہا۔ آپ نے جواب دیا، اے بوڑھی ماں، ہمیں اپنے بیٹے کے پاس جانے کی اجازت دے دو، بے شک ہمارا پروردگار رحیم اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ماں نے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا باہر حسن بصری تشریف لائے ہیں اور وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ بیٹے نے جواب دیا، امی جان، یا تو میری عیادت کرنے آئے ہیں یا پھر میرا برا حال دیکھنے آئے ہیں، بہرحال آپ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دیجئے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ نوجوان نزاع کی حالت میں مبتلا ہے اور اس پر رنج و الم کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان، اللہ سے معافی طلب کر، بے شک وہ رحیم و کریم پروردگار تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ نوجوان نے کہا، اے حسن، اللہ مجھے ہرگز نہیں بخشے گا۔ آپ نے جواب دیا، اے نوجوان، کیا تم اس پروردگار پر بخل ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ پروردگار بہت پاک ہے، تم اس کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ نوجوان بولا، اے حسن، میں نے اس رحیم پروردگار کی نافرمانی کی تو اس نے مجھے بیماری دے دی۔ میں نے شفا کی التجا کی تو اس نے مجھے شفا عطا کر دی۔ میں ٹھیک ہو گیا لیکن پھر اس کی نافرمانی کی، اس نے مجھے پھر بیماری میں ڈال دیا۔ میں نے پھر اپنے گناہوں سے مغفرت چاہی، اس نے مجھے معاف کر دیا اور میری بیماری کو ٹال دیا۔ میں گناہ کرتا رہا اور وہ مجھے بخشتا رہا، حتیٰ کہ 5ویں مرتبہ میں بیمار ہوا ہوں۔ میں نے اس بار بھی اس رب سے توبہ کی اور بیماری سے شفا کی التجا کی تو میرے گھر کے کونے سے آواز آئی، تیری توبہ اور تیری معافی قبول نہیں، اللہ نے تجھے کئی مرتبہ آزمایا اور ہر مرتبہ تجھے جھوٹا پایا۔ نوجوان کی یہ بات سن کر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، چلو واپس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ اپنے ساتھیوں کو وہاں سے لے کر واپس آ گئے۔ آپ کے جانے کے بعد اس نوجوان نے اپنی ماں سے کہا، اے میری پیاری ماں، یہ حسن بصری تھے، شاید میری طرف سے پروردگار سے نا امید ہو گئے ہیں، حالانکہ میرا پروردگار تو بڑا رحیم و کریم ہے، میرا مولا تو گناہوں کو بخشنے والا اور خطاؤں کو درگزر فرمانے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اے میری ماں، میری موت کا وقت قریب ہے، جب میری سانس اکھڑنے لگے، میری آنکھیں بند ہونے لگیں، جب میرا جسم بے جان ہونے لگے اور پیلا پڑ جائے اور میری روح دارالفنا سے دارالبقا کی طرف پرواز کرنے لگے تو میرا گریبان پکڑ کر مجھے گھسیٹنا اور میرا چہرہ خاک آلود کر دینا، پھر میرے پاک پروردگار سے میرے گناہوں کی معافی طلب کرنا، بے شک وہ رحمان و رحیم مولا گناہوں کو بخشنے والا ہے، میں اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ اس کی سانس نکل چکی تھی، اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اس کی ماں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اس کے مردہ جسم کو گھسیٹا، اس کے چہرے پر مٹی ڈال دی۔ یہ سب کر کے ماں کا دل کانپ اٹھا۔ بوڑھی ماں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں یوں فریاد کیا، اے میرے مولا، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں جو تو نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کے بیٹے کو ان سے ملا دیا۔ اے میرے پروردگار، تجھے اسی رحمت کا واسطہ جو تو نے حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کی آزمائش کو دور فرما دیا۔ اے میرے خالق و مالک، میرے بیٹے پر رحم فرما، اس کے گناہوں کو درگزر فرما، اسے معاف کر دے۔ پھر اس کی ماں نے ایک آواز سنی، تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے اور اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اس کے بعد
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سنا دی گئی وہ آواز کہ کہنے والا کہہ رہا تھا، اللہ نے اس نوجوان کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے بخش دیا ہے، اب وہ جنتی نوجوان ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس نوجوان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کی تدفین کر دی۔ میرے محترم عزیز دوستو، کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا پاک پروردگار اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کی توبہ کرنا اور اسے معاف کرنا بے حد پسند ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے انسان، تو اتنے گناہ لے کر آ کہ زمین سے آسمان کی خلا کو بھر دے۔ تو اتنے گناہ کر جتنے دنیا میں پانی کے قطرے، تو اتنے گناہ کر جتنے دنیا میں ریت کے ذرے، تو اتنے گناہ کر جتنے دنیا میں درختوں کے پتے، مگر ایک بار صدقے دل سے توبہ کر دے، میں تیری توبہ قبول فرما کر تجھے معاف کر دوں گا۔ کیونکہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میرا بندہ جتنی مرتبہ مجھ سے توبہ کرے گا، میں اس کی توبہ قبول فرما کر اسے معاف کرتا رہوں گا۔ عزیز دوستو، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ اگر ہم گناہوں میں پڑی زندگی گزار رہے ہیں اور ابھی ہم زندہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ بے شک بے شک بے شک میرا پاک پروردگار معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا رحمان الرحیم ہے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔